بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بیان کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی لڑکی ایمان لے آئی، اور جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو کیسے آگ آپ پر گلزار بن گئی۔ خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر، آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ تورات کی روح سے آپ 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصب ار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تاریخ میں تارخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اسے اپنے سامنے بلایا۔ آپ نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھروا دیا۔ اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگوا دی۔ آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایسا ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا دماغ کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اس عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیزہ ہاجرہ آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا
کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا جو خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ کو قدس خلیل بیرون میں دفن کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔